باطنی قانون ہے یہ کہ اگر جو مرشد ہے، اگر اس کا باطن راضی ہے آپ سے، ظاہر میں کوئی ایسی چیز کر دیتے ہو جس سے وہ خفا ہو جائے، تو باطن اس کو کور کر دیتا ہے۔ جڑا ہوا وہ ہے جس کا قلب بیدار ہے، کیونکہ اس کا کوئی معیار قلب کے بغیر نہیں ہے کہ میں دل سے مانتا ہوں اور یہ اوپر اوپر سے مانتا ہے۔ یہ دونوں زبان کی باتیں ہیں۔ دل سے ماننا کیا ہے کہ جس کا دل منور ہو گیا، دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر آ گیا، ایسا بندہ سطحی طور پر مان ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ جو دل میں نور آ گیا ہے، وہ نور اس کو سرکار کی طرف کھینچے گا۔ تو جڑنے کا عمل دل کے جڑنے سے ہے، ذہنی طور پر نہیں کہ نہیں میں نے تو بھائی سچے دل سے مان لیا ہے۔ سچے دل سے ماننا صرف یہ ہے کہ دل منور ہو اور دل کی تار مرشد کے دل سے جڑے، وہ جڑا ہوا ہے۔ اپنی دانست میں آپ جو مرضی ہے سمجھتے رہیں کہ میں تو بڑے اخلاص سے مانتا ہوں، پورے دل سے مانتا ہوں، وہ کوئی ماننا نہیں۔ ایک ہی ماننے کی جو ہے صورت ہے، وہ یہ کہ قلب منور ہو جائے تو نور کی تار سے جڑے گا۔ قلب منور نہیں ہوا، ذکر جاری نہیں ہوا تو نہیں جڑے گا۔ یا پھر ایک دوسرا طریقہ ہے، ذکر جاری ہو یا نہ ہو، مرشد نظر فرمائے اور قلب کو اپنی نظروں سے بیدار کر دے، زندہ کر دے۔ اب جب نظروں سے ہو جائے گا تو پھر وہ ذکر فکر کی آواز تھوڑی آئے گی، وہ تو بیدار ہو گیا۔ ایک تو ہوتا ہے بریک فاسٹ اور ایک ہوتا ہے لنچ۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے دیر سے اٹھنے کی، تو پھر اب وہ کیا کریں؟ فرض کیا اگر وہ 11 بجے سو کے اٹھے ہیں، بریک فاسٹ تو چلا گیا، تھوڑی دیر بعد لنچ ہے، ان کے لیے پھر بریک فاسٹ اور لنچ دونوں کو ملا دیتے ہیں اور وہ کہلاتا ہے برنچ۔ تو اب اس میں جو ہے بریک فاسٹ بھی آ گیا، اس میں لنچ بھی آ گیا۔ اسی طرح مرشد کی نظر جو ہوتی ہے، اس نظر سے نور بھی آ گیا قلب کو، اور دیگر لطائف کو استقامت بھی آ گئی، اور وہ مائل با پرواز بھی ہو گئے، سیر و تیر کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ مرشد کی نظر کا یہ کمال ہے۔ اگر بائی دا بک جائیں گے تو پھر سب سے پہلے طریقت کا باب ہے ذکوریت۔ سب کو پہلے بس ذکر میں لگانا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ذکر میں لگے، یہ بھی ذکر میں لگے، یہ بھی سارے لطائف کو، جسوں کو، سب کو ذکر میں لگانا ہے پہلے۔ پھر جب ذکوریت پوری ہوگی اس کے بعد پھر جو ہے خشیت آئے گی، پھر آپ نے جسوں کو نکالنے کا عمل شروع کرنا ہے۔ پھر سب کے جسے نکل جائیں گے، اس کے بعد پھر خشیت ہے کہ اب ان جسوں کی پرواز کیسے ہوگی۔ تو اس کے اندر لگ جاتے ہیں 36 سال۔ لیکن اگر کسی کو نظر مل جائے مرشد کی تو اس میں تمیز نہیں ہے ذکوریت اور کشیت اور خشیت کی، وہ نظر سے ہی سارے مقامات جو ہے طے ہو جاتے ہیں، نظر سے ہی، وہ انتظار بھی نہیں کرنا۔ اب جو نمائندہ بنا کے رب بٹھاتا ہے وہ مرشد کی نظر ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ نظر ہے۔ اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم یہ نظر اپنے ظاہر پر رکھو یا اپنے باطن پہ رکھو۔ جن کا باطن مجھ سے بدگمان ہے اس کے اوپر ظاہر میں نظر رہے گی، اور جس کا باطن جو ہے وہ اچھا گمان رکھتا ہے تو یہ نظر خود بخود اس کے دل میں گھس جائے گی۔ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ باطنی قانون ہے یہ کہ اگر جو مرشد ہے، اگر اس کا باطن راضی ہے آپ سے، ظاہر میں کوئی ایسی چیز کر دیتے ہو جس سے وہ خفا ہو جائے، تو باطن اس کو کور کر دیتا ہے۔ یعنی مرشد کا اگر باطن تم سے راضی ہے، ظاہر میں تم نے کوئی ایسی چیز کر دی جس سے خفگی آ گئی، تو وہ جو باطن ہے نا، وہ ظاہر کی اس خطا کو معاف کر دے گا کہ چلو جانے دو۔ لیکن اگر باطن ناراض ہو گیا تو ظاہر میں کتنے ہی اچھے بنے رہو، ظاہر کی راضی ہونے کی کوئی وقت نہیں، کچھ نہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب وہ نظر تو پڑ رہی ہے، اب تمہاری مرضی ہے۔ اگر تم نے اپنے دل کو مجھ سے بدگمان کر رکھا ہے تو پھر وہ نظر تمہارے دل میں کیوں جائے گی؟ وہاں تو بدگمانی ہے، وہ ظاہر میں ہی پڑتی رہے گی۔ تو جنہوں نے اچھا گمان کر لیا ان کے ظاہر سے باطن میں چلی جائے گی۔ TV, the place
place to connect with God.